پاکستان میں آج کل عوامی اتحاد کی بات کی جا رہی ہے، قومی حکومت کی بات کی جا رہی ہے۔ دوستو، عوامی اتحاد کے لیے قومی ایجنڈے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اس وقت سیاسی تقسیم اور معاشی مشکلات، ادارہ جاتی کمزوری اور باہمی عدم اعتماد جیسے چیلنجز سے دوچار ہے۔ ایسی صورتحال میں ایک ایسا قومی ایجنڈا ناگزیر ہے جسے تمام سیاسی جماعتیں، ریاستی ادارے، سول سوسائٹی، نوجوان، علماء، کاروباری طبقہ اور عوام اتفاق کر سکے۔ قومی ایجنڈے کا مقصد کسی ایک جماعت یا فرد کو فائدہ پہنچانا نہیں، بلکہ قومی مفاد کو ہر قسم کے سیاسی مفادات پر ترجیح دینا ہے۔ قومی ایجنڈا عوامی اتحاد کی بنیاد بنتا ہے کیونکہ یہ قوم کو مشترکہ مقاصد اور اجتماعی ذمہ داریوں کا شعور دیتا ہے۔ جب قوم کی ترجیحات واضح ہوں تو اختلافات کے باوجود تعاون کی فضا پیدا ہوتی ہے، اجتماعی ترقی کے لیے سازگار ماحول بنتا ہے اور ریاستی استحکام مضبوط ہوتا ہے۔ ایک متفقہ قومی ایجنڈا سیاسی استحکام پیدا کرتا ہے، سرمایہ کاری اور معاشی ترقی کو فروغ دیتا ہے، اداروں پر عوام کے اعتماد میں اضافہ کرتا ہے، قومی یکجہتی مضبوط بناتا ہے۔ پاکستان کو اس وقت شخصیت یا جماعتوں کی بجائے ایک ایسے قومی ایجنڈے کی ضرورت ہے جو پوری قوم کو ایک مشترکہ مقصد پر متحد کرے۔ یہی قومی اتفاق رائے پاکستان کو سیاسی استحکام اور کامیاب جمہوریت کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ہمارے اس قومی ایجنڈے میں مندرجہ ذیل نکات شامل ہیں۔ پہلا، انگریزوں کے نظام کی تبدیلی اور ادارہ جاتی اصلاحات، پولیس، بیوروکریسی، عدلیہ، سیاسی و معاشی نظام میں جوہری تبدیلی۔ دوسرا، بلدیاتی انتخابات اور مقامی حکومتوں کو آئینی تحفظ دینا۔ نمبر 3، آئین کے مطابق عوام کے بنیادی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانا۔ پاکستان کے آئین میں جو آرٹیکلز فوری عمل درآمد کی متقاضی ہیں وہ اس ایجنڈے میں شامل ہیں۔ آرٹیکل نمبر 4، آئین کا آرٹیکل نمبر 4، ہر شہری کو بلا تفریق قانون کا تحفظ حاصل ہو اور اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ کوئی ایسی کارروائی نہیں کی جائے گی جو کسی شخص کی جان، آزادی، جسم، شہرت یا املاک کے لیے نقصان دہ۔ آرٹیکل نمبر 10، ہر شخص کو منصفانہ اور شفاف سماعت کا حق دیا جائے گا اور اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ آرٹیکل نمبر 14، شرف انسانی اور قانون کے تابع گھر کی خلوت یعنی پرائیویسی قابل حرمت ہوگی، یعنی چادر اور چاردیواری کا تحفظ کیا جائے۔ آرٹیکل نمبر 19، ہر شہری کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا حق حاصل ہوگا اور پریس کی آزادی ہوگی۔ آرٹیکل نمبر 20، ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہو۔ آرٹیکل نمبر 25، تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں اور قانونی تحفظ کے مساوی طور پر حقدار ہیں۔ کسی سے جنس کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں کیا جائے گا۔ اب آئیں آرٹیکل 25، 5 سے 16 سال تک کے ہر بچے کو لازمی اور مفت تعلیم فراہم کی جائے گی۔ آرٹیکل نمبر 33، ریاست کے شہریوں کے درمیانی، علاقائی، نسلی، قبائلی، فرقہ وارانہ اور صوبائی تعصب کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ آرٹیکل نمبر 34، قومی زندگی کے تمام شعبوں میں عورتوں کی مکمل شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ آرٹیکل نمبر 36، ریاست اقلیتوں کے جائز حقوق اور مفادات کا جن میں وفاقی اور صوبائی ملازمتوں میں ان کی مناسب نمائندگی شامل ہے تحفظ کرے گی۔ آرٹیکل نمبر 37، ریاست پسماندہ طبقات یا علاقوں کے تعلیمی اور معاشی مفادات کو خصوصی توجہ کے ساتھ فروغ دے گی۔ مملکت کم سے کم ممکنہ مدت کے اندر ناخواندگی کا خاتمہ کرے گی اور مفت اور لازمی ثانوی تعلیم مہیا کرے گی۔ فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو عام طور پر قابل حصول اور اعلیٰ تعلیم کو لیاقت کی بنیاد پر سب کے لیے مساوی طور پر قابل دسترس بنایا جائے گا۔ سستے اور فوری انصاف کو یقینی بنایا جائے گا۔ آرٹیکل 38، ریاست یقینی بنائے گی کہ عام آدمی کے معیار زندگی کو بلند کر کے دولت اور وسائل پیداوار و تقسیم کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں جمع نہیں ہونے دے گی اور مفاد عامہ کو کسی قسم کا نقصان پہنچنے سے روکے گی۔ ذمہ دار اور مزارع کے درمیان حقوق کی منصفانہ تقسیم کی ضمانت دے کر بلا لحاظ جنس، ذات، مذہب یا نسل عوام کے فلاح و بہبود کے لیے حصول کی کوشش کرے گی۔ تمام شہریوں کے لیے ملک میں دستیاب وسائل کے اندر معقول، آرام و فرصت کے ساتھ کام اور مناسب روزی کی سہولیات مہیا کرے گی۔
ان تمام شہریوں کے لیے جو کمزوری، بیماری یا بے روزگاری کے باعث مستقل یا عارضی طور پر اپنی روزی نہ کما سکتے ہوں، بلا لحاظ جنس، ذات، مذہب یا نسل بنیادی ضروریات زندگی مثلا خوراک، لباس، رہائش، تعلیم اور طبی امداد مہیا کرے گی۔ یعنی بے روزگاروں کو بے روزگاری الاؤنس دیا جائے گا۔ پاکستان کی ملازمت کے مختلف درجات میں اشخاص سمیت افراد کی آمدنی اور کمائی میں عدم مساوات کو کم کرے گی اور سود کو جس قدر جلدی ممکن ہو ختم کر دیا جائے گا۔ آئین میں شامل یہ بنیادی حقوق عوامی اتحاد کے بغیر حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ قومی ایجنڈے کا نقطہ نمبر 4 آئین اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا ہے۔ قومی وسائل کی منصفانہ تقسیم، صوبوں اور علاقوں اور طبقات کے درمیان ثالثی کے نظام کے ذریعے فوری اور سستا انصاف فراہم کرنا ہے۔ نمبر 7 تعلیم اور صحت کی معیاری اور سستی سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ نمبر 8 زرعی اصلاحات کر کے 150 ایکڑ اراضی فی خاندان کی حد مقرر کرنا۔ نمبر 9 VIP پروٹوکول کلچر، مفت بجلی، پٹرول، گیس کی سہولتوں کا مکمل خاتمہ۔ نمبر 10 متناسب نمائندگی کے اصول پر انتخابات کرانا، سیاسی جماعتوں کے اندر شفاف انتخابات کو یقینی بنانا۔ نمبر 12 محب وطن، باشعور اور با اخلاق نوجوان قیادت تیار کرنا۔ نمبر 13 کرپشن کے خلاف سخت سزائیں، کڑا اور یکساں احتساب اور لوٹی ہوئی قومی دولت کی واپسی۔ نمبر 14 بے گھر افراد کو 5 مرلے کا پلاٹ آسان قسطوں پر فراہم کرنا۔ نمبر 15 قومی یکجہتی کے لیے یکساں نصاب تعلیم رائج کرنا اور قومی زبان اردو کو دفتری اور تعلیمی زبان کا درجہ دینا۔ اگر ایجنڈا کے ان نکات پر عوام متحد ہو کر جدوجہد کریں تو یقیناً منزل تک پہنچنا جلد ممکن ہوگا۔ شکریہ۔